الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، اللہ کا دین اسلام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور ان انبیاء اور رسل علیہ السلام نے پہنچایا، اور اس کے بعد اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کی جماعت کو منتخب فرمایا، ان کے ذریعے اور قیامت تک امام مہدی کے آنے تک یہ دین اسلام جو ہے اس کا صحیح تصور جو ہے پہنچتا جائے گا، اور اللہ اپنے بندوں کو منتخب کرتا جائے گا جن کے ذریعے وہ کام لینا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمان ہونے کے غلط تصور اور شیطانی تصور بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ یہ مثلاً ایک تو ہے، بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اور کفر جو ہے وہ واضح ہے، اسلام کے ساتھ ہر بندہ وہ سمجھ بھئی یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے۔ لیکن مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب اسلام کا تصور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اس کو اپنے مطلب اور اپنی غرضوں کے لیے تھوڑا تبدیل کر لیا جاتا ہے، تو پھر عام بندے جو ہیں وہ اسلام کے یہ دونوں تصوروں میں فرق نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک تو دین اسلام ہے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا، پھر پیغمبروں کو، پھر حضور علیہ السلام کو، تو وہ دین تو کبھی بدلا نہیں، اس کے احکام، شریعتیں، نمازوں کے طریقے یہ بدلتے رہے، لیکن دین اسلام جو ہے وہ کبھی بدلا نہیں، اور اللہ کے ہاں نہ وہ کبھی بدلے گا امام مہدی کے آنے تک۔ تو اسلام اور کفر تو بڑے سامنے واضح ہو جاتے، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، اس میں تو عام بندوں کو بھی کوئی دھوکہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی اسلام ہی کو غلط اور اسلام ہی کو غلط تصور کے ساتھ یا بدل کے یا بگاڑ کے یا اپنی مرضی کا بنا کے کوئی حکمران، کوئی لیڈر وہ پیش کرتا ہے، تو پھر عام بندوں کے لیے وہ بہت مشکل بن جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام ہے، تو کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ہزاروں لوگ گمراہ ہو جاتے، کہتے ہیں یہی اسلام ہے، دیکھو جی وہ بھی تو عالم ہے، وہ بھی تو بزرگ ہے، وہ بھی تو یعنی یہ کہتا ہے، یہ کہتے ہیں، یہ حدیث سناتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ تو وہ بندے جو عام بندے کے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہوتا، تو وہ کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی لگ جاتے ہیں۔
یہ جو آپ دیکھتے ہیں مختلف فرقے بنے ہوئے، یہ اسلام کی بگاڑ کے شکلیں ہیں، انہوں نے پیش کی، کچھ لوگوں نے قبول کر لیا۔ لیکن ایک اسلام کا وہ تصور ہے کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، جس کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ مسلمان تو اس وقت تھے، کفر اس وقت واضح تھا، کفر بھی بڑا کلیئر تھا، اسلام بھی بڑا کلیئر تھا، کوئی اس میں یعنی کنفیوژن بالکل نہیں تھی۔ لیکن جب کچھ لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت اسلام کا ایک نیا تصور، ایک کمپرومائزنگ اور ایک جو ہے سمجھوتے والا تصور پیش کیا کہ اس طرح بھی ہم مسلمان رہ سکتے ہیں، یہ بھی اسلام ہے، تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل اس کو ریجیکٹ کیا کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ تھا، لیکن انہیں عام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی اسلام، حق اسلام جو ہے، دین اسلام کا اصل اور اصلی اسلام کیا ہے اور نقلی اسلام کیا ہے۔ جو ادھر لوگ تھے وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے، وہ بھی اللہ اکبر کے نعرے مارتے، وہ بھی کلمہ پڑھتے، ان کے ساتھ بھی علماء، ان کے ساتھ بھی جو ہے محدثین، اور یزید کو کوئی کمی نہیں تھی، وہ بھی لوگ بہت زیادہ تھے ان کے ساتھ۔ تو ہم وہ بھی اپنے آیتیں پڑھ کے سناتے، حدیثیں پڑھ کے سناتے، اور لوگوں کو مطمئن کرتے، فوجوں کو مطمئن کرتے کہ تم ٹھیک ہو، یہ ہے، یہ اصل میں غلط لے کے آئے ہوئے ہیں، ان کو غلطی لگی ہوئی ہے، ہم ٹھیک ہیں۔ وہ عام لوگ، وہ جو ہے، وہ بہت سارے لوگ وہ متاثر ہو گئے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ حق کو بہت کم لوگ پہچانتے ہیں، آپ اب بھی دیکھ لیں، غلط کوئی چیز، کوئی گانا بجانا، ڈھول ڈمکا، وہ دیکھیں کتنے لوگ جاتے ہیں، مطلب ہے یعنی میجارٹی وہ ادھر اپنا چلی جائے گی۔ کہیں آپ قرآن کی تلاوت اور جو ہے بھئی ذکر کی مجلس، اس میں کہہ کے دینا لینا بھی اس طرح کچھ نہیں ہے، بھئی پیسے بھی نہیں لگنے، ادھر جو ہے وہ لوگ نہیں جائیں گے، کیونکہ لوگوں کے نفس جو ہے ہمارے، وہ نفس امارہ ہے، وہ برائی کو پسند کرتے، برائی کی طرف جانے کو پسند کرتے، اس لیے غلط چیزوں کی طرف جو ہے وہ جلدی جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ قرآن کس کے پاس ہے، قرآن امام حسین کے پاس بھی تھا، یزید اور اس کے جو علماء جو اس کے ساتھ، ان کے پاس بھی تھا، حدیث ان کے پاس بھی تھی، ان کے پاس بھی تھی، اور علم کی باتیں وہ بھی بیان کرتے، وہ بھی بیان کرتے۔ تو اس لیے یہ مت دیکھو کہ وہ قرآن سنا رہا ہے، وہ حدیث سنا رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے، وہ نعتیں پڑھ رہا ہے، یہ مت دیکھو، کیونکہ یہ لوگ اس طرف بھی تھے، تو پھر فرق کیسے پتہ چلے گا؟ وہ میں نے اگلے دن مثال دی تھی کہ قرآن تو پاک علم ہے، حدیث تو پاک علم ہے، بزرگان دین، اولیاء اللہ، نعت پڑھنا یہ پاک کام ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جبریل علیہ السلام آئے ان سے ملاقات کے لیے، تو وہ ان کا گھوڑا جہاں جہاں وہ قدم رکھتا، وہاں وہاں وہ مٹی زندہ ہو جاتی، وہ گھاس اگاتا، اتنی برکت یعنی ان کے گھوڑے میں، یعنی وہ تو خود کتنے بزرگ ہیں، فرشتے ہیں، جس گھوڑے پر وہ بیٹھے اس کے پاؤں میں اتنی برکت آ گئی۔ اسی لیے اللہ پاک نے دیکھو مقام ابراہیم جہاں فرمایا کہ جہاں جا کے نفل پڑھو عمرہ کے بعد، یعنی طواف کے بعد، وہ ایک پیغمبر کے پاؤں کا نقش ہے کہ وہاں بھی دل کو زندگی ملتی ہے نئی ایک جا کے، کہ پیغمبروں میں جو ہے اور اولیاء اللہ میں جو ہے یہ اللہ نے برکت رکھی ہوتی ہے، کوئی لینے والا ہو تو وہ ایک اس وقت کا بندہ تھا سامری جو تھا، اس کی ماں نے بھی اس کا نام موسیٰ رکھا، نام اس کی ماں نے بھی موسیٰ رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی ماں نے بھی اس کا نام موسیٰ رکھا، دونوں کا نام موسیٰ تھا۔ بعد میں اس کا نام جو ہے وہ سامری جادوگر مشہور ہوا، کیونکہ یہ شیطانی طریقے پر نکل گیا۔ اس نے دیکھا اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو جبریل علیہ السلام آئے، ان کا گھوڑا آیا، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، انہوں نے تو فائدہ نفع حاصل کیا اور اپنی امت کو پیغام پہنچایا۔
اس نے جب دیکھا وہی جبریل علیہ السلام کو، وہی گھوڑے کو اور اس کے پاؤں کو، کہ وہ پاؤں جہاں رکھتا ہے گھوڑا وہاں گھاس اگاتی ہے، اس کے ذہن میں شیطانیت آ گئی. اس نے وہ مٹی لے لی. مٹی تو وہ جو ہے وہ اثر تو اس میں تھا کہ زندہ کرنے کا، کیونکہ وہ پیغمبر یعنی جو جبریل علیہ السلام ہے، یاد رکھیں وہ رسول بھی ہیں، وہ فرشتوں کے رسول ہیں، فرشتوں میں سے وہ رسول ہیں، وہ عام فرشتے نہیں. جس طرح انسانوں میں عام مومنین ہوتے ہیں، متقین اور صحابی اور پھر انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتوں میں بھی لوگ ہوتے ہیں، اور فرشتوں میں جبریل علیہ السلام یہ رسول ہیں اللہ کے، یہ اللہ کے رسول. اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، کہ یہ میرا رسول ہے جبریل اور بہت زبردست، عرش کے پاس اس کا گھر ہے اور بہت طاقتور ہے، تاکہ وہ کوئی بھی شیطان متاثر نہ کر سکے، کوئی جن، کوئی مخلوق. یعنی اس لیے کہتے ہیں کہ پیغام حق کا پہنچانا ہو تو اس میں بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھاری کہ بندہ جھکے نہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور جس نے ایک لوگوں نے یہ کہنا ہے اس نے دبک جانا ہے، حکومت نے آواز دینی ہے، لالچ نے آواز دینی ہے، وہ کسی چیز نے، وہ حق کا پیغام نہیں دے سکتا. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ لمبی پا لے دو اس سے ویلے، وہ سیدھی ہے، وہ ختم. یہ تو مسئلہ ہے، روٹی روزی کمانی ہے. تو یہی کیا وہ یزید کے جو وہ علماء، جو اس کے جو امام مسجدوں کے جو تھا، وہ انہوں نے یہی کیا کہ بھائی ٹھیک ہے جی اب یہ مسئلہ ہو گیا. بہرحال سامری نے وہ مٹی اٹھائی، وہ مٹی اٹھا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، تشریف لے گئے کوہ طور پر. اس نے پیچھے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے ایک جو ہے تمہارے خدا کی شکل بناتا ہوں، تم میرے ساتھ جو ہے کوئی حصہ ڈالو. عورتوں کو کہا، مردوں کو کہا. اب الٹے کام کی طرف، جس طرح میں نے کہا عورت ہوں مرد ہوں، وہ سونا بھی انہوں نے دے دیا، حالانکہ وہ سفر میں تھے، قافلے میں لوگ تھے، بنی اسرائیل سفر کر رہے تھے. عورتوں نے سونا، چاندی، سونا اور مطلب دیا، بناؤ بناؤ بناؤ. جب اس نے وہ اس سے قرآن مجید میں جس طرح آتا ہے ایک بچڑا بنا دیا، اس کو پگھلا کے ایک بچڑا بنا دیا، اس نے ایک شکل بنا دی بچڑے کی. اس کے اندر اس نے وہ مٹی ڈالی جو جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اس نے نکالی تھی. وہ جب مٹی اس نے وہ بچڑے کے اندر ڈالی، وہ بچڑے سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، بچڑا زندہ ہو گیا. اب لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے بچڑا تو زندہ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا یہی ہے تمہارا خدا اور یہی ہے موسیٰ علیہ السلام کا خدا. دیکھو زندہ ہو گیا، دیکھو واضح نکال رہا ہے، دیکھو وہ زندہ ہو گیا. بہت سارے لوگ وہ ان کی امت کے وہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے اس کو خدا مان لیا. حالانکہ ابھی انہوں نے دیکھا وہ اللہ نے فرعون سے ان کو نجات دی، اور مطلب ہے اور طرح طرح کے جو ہے معجزے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دیکھے، لیکن اس سے وہ متاثر ہو گئے کہ بھئی یہ آوازیں دے رہا ہے. اسی طرح عام لوگ بھی، ہمارے لوگ بھی ہیں، جو ٹونا ٹوٹکا کوئی پیر انبیاء علیہ السلام، علماء، ان میں دیکھ لیں جھوٹے بھی اور سچے بھی. مرزا غلام محمد قادیانی، مسیلمہ کذاب کی طرح کے جھوٹے دعوے دار نبوت کے، اسی طرح جھوٹے دعوے دار ولایت کے اور ولی ہونے کے، اور اسی طرح جھوٹے دعوے دار عالم ہونے کے. وہ یعنی علماء دنیا بھی، علماء جو پیسے اور علماء آخرت دونوں ہوتے ہیں، علماء حق، علماء باطل، دونوں کیٹیگریاں ہوتی ہیں. تو جس طرح سامری نے کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا، اسی طرح ہمارے زمانے میں بھی کئی لوگ ہیں وہ ٹونا ٹوٹکا کر کے کچھ مطلب یعنی دکھا کے کرشمے، وہی سارا دھوکہ ہوتا ہے زیادہ تر، اور عام لوگوں کو، عورتوں کو، مردوں کو متاثر کر لیا. یہ جی ہم جن نکال رہے ہیں، یہ جی ہم یہ ہو رہا ہے، یہ جی آپ کا یہ کام ہو جائے گا. تو وہ سارے اسی طرح کے ٹونے ٹوٹ کے ہوتے ہیں. لیکن مومن جو ہے اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مردہ بھی زندہ ہو جائے، حق حق ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کی سنت جو ہے وہ سنت ہے، وہ بدلتا نہیں. اور عام بندہ جو ہے وہ بعض دفعہ وہ متاثر ہو جاتا. تو جب اس نے وہ بچڑے میں وہ مٹی ڈالی، وہ بچڑا تو آوازیں دینے شروع ہو گیا اور لوگ گمراہ ہو گئے. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بہت غصہ ہوئے ان پر،
لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ وہ مٹی تو جبریل علیہ السلام کی تھی. جبریل علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو امت کو ہدایت پہنچی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے. جب سامری سے جبریل نے دیکھا، سامری نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو اور ان کے گھوڑے کو، اس نے وہ پاک مٹی تو جبریل علیہ السلام کی پاک یعنی اس کے گھوڑے کی پاک تھی، لیکن اب وہ ناپاک چیز میں کے پاس آ گئی، ایک بندے کے پاس آ گئی جو بندہ ٹھیک نہیں ہے. مٹی تو ٹھیک ہے، جبریل کی مٹی ہے، لیکن وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے پھر گمراہ کر دیا لوگوں کو. یہی مثال بعض علماء نے یہ دی ہے کہ علم کی بھی، قرآن کی بھی، حدیث کی بھی، اور جو ہے علم کی بھی دی ہے. ان کا بھی علم اچھا ہوتا ہے، علم پاک ہوتا ہے، سچا علم. اور قرآن کا علم، حدیث کا علم، سنت کا علم، فقہ کا علم، یہ سارا علم اچھا علم ہے. جس طرح جبریل علیہ السلام وحی لائے، جس طرح ان کے گھوڑا وہ پاک ہے، اسی طرح یہ علم بھی پاک ہے. لیکن اگر یہ علم ناپاک بندوں کے پاس پہنچ جائے، ان پیروں اور ان علماء کے جو بیچنے والے ہیں، سامری کی طرح جو ٹونے ٹوٹکے والے ہیں، وہ وہی علم جن کے ذریعے لوگوں کو فتنہ میں وہ ڈالیں گے، وہ لوگوں میں فساد اور فتنہ اور اختلاف اور مطلب جڑائی اور جھگڑا اور گمراہیاں اور وہ اپنا ڈالیں گے. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آج یہ نہ دیکھیں کہ کون اللہ کے نام بتا رہا ہے بیٹھ کے، جی وہ تو اللہ کا نام بتا رہا ہے، وہ تو اللہ کے نام کے وظیفے بتا رہا ہے. وہ دیکھے وہ اس کے ذریعے وہ پیسہ کما رہا ہے یا دین اپنا دین پر دین کما رہا ہے. یہ دیکھے وہ بندہ کما کیا رہا ہے. وہ سامری کی طرح کہہ رہا ہے بھائی سونا دو سونا دو، سونا اس نے اکٹھا کر لیا، بچڑا لے کے وہ بھاگ گیا بعد میں. تو بھائی وہ سونا اکٹھا کر رہا ہے، وہ پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، یا کہ صرف اللہ کے آپ صرف اللہ کے نام پہ دھوکہ کھا رہے ہیں. اللہ کے نام نبیوں نے عطا فرمائے، اللہ کے جو دعائیں ہیں وہ نبیوں نے عطا فرمائی اور انہوں نے اپنی امتوں کو مفت سکھلائیں. تو جو چیز مفت ملی ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبیوں کی طرف سے، ان کو ایسے ہی آگے بھی پھر دینے والے وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ علماء، وہ صلحاء، وہی اصل نبیوں کے وارث ہیں جنہوں نے وہ مفتی آگے اللہ کے لیے وہ دیتے ہیں، جس طرح انبیاء علیہ السلام نے اپنا دیا. تو یہ عرض کر رہا ہوں میں آپ کے کہ بھئی یہ صرف قرآن اور حدیث اور اللہ کے ناموں اور وظیفوں کو نہ دیکھیں، پہلے یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو بندہ دے رہا ہے یہ خود اس کتاب پر عمل کر رہا ہے یا نہیں. خود اس کی داری نہیں ہے، خود اس کی جو ہے وہ نماز پہ قائم نہیں، خود وہ مطلب یعنی فسق اور فجور میں ہے، اور آپ کو وہ کہتا ہے میں آپ کو وظیفے بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، خود وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، عورتوں کو مل رہا ہے بے پردہ، اور یا وہ خود دین پر پوری طرح عمل نہیں کر رہا لیکن قرآن حدیث کے مسئلے بیان کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں نہیں ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ اس میں نہیں ہے، تقوی اس میں نہیں ہے، لیکن آپ اپنے مطلب کے لیے اس کے پاس گئے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں جی بڑا علم ہے، وہ جی فلاں کے پاس بڑا علم ہے. وہ تو بزرگان دین فرماتے ہیں یہ مت دیکھو علم کس کے پاس ہے، قرآن یعنی کیا اس کے ہاتھ میں ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، یہ دیکھو کہ کس کے پاس ہے، اس شخصیت کو دیکھو. اگر تو وہ پچھلے بزرگان دین اولیاء اللہ کے طریقے پر وہ اپنا چل رہے ہیں، سنت کے طریقے پر چل رہے ہیں، تو پھر ان کی بات سنیں. ان کے ہاتھ میں قرآن حدیث نہیں بھی ہے تو وہ بات حق آپ تک پہنچے گی، کیونکہ ان کے سینے میں اللہ نے دیا ہے. اور اگر ایک بندہ دھوکے لیے قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، خود عمل نہیں کر رہا اس پہ، خود وہ بیٹھا ہوا ہے، خود اس نے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، خود وہ صرف جو ہے پیسے لے کے تقریریں کر، ورنہ وہ تقریر نہیں کرتا، ورنہ وہ نہیں کرتا. تو آپ خود سوچئے امام حسین نے یزید سے پیسے لے کے اپنا تقریر کی یا اپنا دین کا تصور بدلا، یا اپنی الٹی اپنے پیسے قربان کر کے، جانے قربان کر کے اپنا دیا. اور یہ لوگ جو ہے وہ نام لیں گے ان کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بات آپ کو یہ سمجھانی ہے کہ اسلام کے دو تصور، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیئر کیا، ایک یزید کا. اور قیامت تک آج بھی جو لوگ اس کے فالوور ہیں وہ وہی سوچ رکھتے ہیں اسلام کے بارے میں. اور وہ کیا ہے، وہ بہت آسان ہے، وہ آپ پہچانیں. وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تصور دیا، انہوں نے کہا کہ اسلام دین ہے، اس پر ہم نے قربانی دینی ہے،
اس کے لیے ہم نے پیسہ خرچ کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے جان قربان کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے دولت قربان کرنی ہے، عہدہ قربان کرنا ہے، اس کو نہیں بدلنا بلکہ خود اس پر عمل کر کے اس کے لیے قربانی دینی ہے۔ اور یزیدی تصور اور آج بھی جو علماء سو اور شیطانی علماء اور علماء دنیا، ان کا تصور یہ ہے اسلام دین ہے، اس کو بیچو اور مطلب ہے پیسے اور دولت اور عہدے اور حکومتیں حاصل کرو۔ یہی یزید کا، اس نے پتہ تو اس کو بھی تھا بھئی اسلام دین حق ہے، صحیح اسلام کیا ہے، لیکن اس نے حکومت لے لی، حکومت کے لیے دین کو اس نے کہا وہ نہیں مجھے چاہیے، دین کو قربان کر دو، اسلام کو قربان کر دو، حکومت رکھ لو۔ جو حکومت اس کے لیے ضروری تھی، پیسہ اس کے لیے ضروری تھا۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو قربانی دی، اس میں ایک یہ بہت بڑا کلیئر کی بات کہ قیامت تک جان لو جس کو دیکھو وہ دین پر خرچ کر رہا ہے اور دین پر قربانی کر رہا ہے، اپنا وقت خرچ کر رہا ہے، اپنا مال خرچ کر رہا ہے اور خود بھی عمل کر رہا ہے، وہ ہے اصل جو ہے اسلام اور اصل مسلمان۔ اور جس کو دیکھو وہ خود بھی پوری طرح عمل نہیں کر رہا، کبھی کہتا ہے گوروں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر لو، کبھی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ کر لو وہ کر لو، اپنے بدل رہا ہے، اور دوسرا وہ اسلام کو الٹا آمدن کا ذریعہ بنا کے اور اس کو بیچ رہا ہے۔ تو یہ وہی ہے پھر جو یزید کا تصور تھا۔ تو یہ کربلا جو برپا ہوا، وہ جو قربانی دی، اور اس کا اصل فائدہ وہی بندہ حاصل کرے گا جو ان کا پیغام سمجھ گیا اور اس پر اس نے پھر عمل بھی کیا، کیونکہ کربلا بھی ابھی جاری ہے، یزید بھی ابھی آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، قیامت تک جو ہے یہ ہوتا رہے گا، اور امام حسین کے پیروکار بھی جو ہے وہ آتے رہیں گے۔ آپ نے صرف آج یہ دیکھنا ہے کہ بھئی آپ کس گروپ میں شامل ہیں، ان میں ہیں، پہلے تو یہ دیکھیں کہ خود عمل کر رہے ہیں یا نہیں سنت اور شریعت اور امام حسین کے طریقے پر۔ اگر خود کر رہے ہیں پھر یہ دیکھیں کہ آپ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرح خرچ کر رہے ہیں دین پر، یا الٹا دین کو جو ہے وہ آمدن کا ذریعہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دین بیچ رہے ہیں، تعویذ بیچ رہے ہیں، ٹونا ٹوٹ کا مطلب ہے اپنا کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھنے والی ضرور، یہ دیکھ کے پھر آپ کو اپنا پتہ چلے گا کہ میں یزید اور اس کے جو علماء اور ساتھ اس کے جو پیر اور علماء تھے بھئی ان کے طریقوں پر ہوں، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھ جو ان کے پیروکار اور سچے صحابہ اور تابعین تبع تابعین تھے ان کے پیروکاروں میں سے ہوں، اور پھر مشن کو جاری رکھیں۔ موت آئے گی، اللہ پاک آپ کو پھر انہی کے ساتھ قیامت والے دن اکٹھا کرے گا۔ بلکہ امام حسین نے فرمایا ہم سے جو اصلی محبت رکھتا ہے حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جو ہمارے طریقے کی پیروکاری کرے اور دین کے لیے قربانی دے، انہوں نے کہا ہم نے اللہ سے خاص دعا کی ہوئی ہے کہ جنت میں اللہ پاک وہ ہمارے مقام میں ہم اس کو رکھیں گے، جہاں جو درجہ ہمارا ہوگا ہم اللہ سے درخواست کریں گے اللہ پاک اس کو ہمارے پاس لے کے وہ ہمارے پاس ٹھہرے، اپنی عام جنتوں میں نہ ٹھہرے۔ تو لیکن جو نہ ہوا وہ پھر دوسرے طرف جائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سچی محبت، سچی پیروی اور انہی کی مشن کو جاری رکھنے، اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر اور نشر اور جنت میں ان کے ساتھ ہمیں اکٹھا فرمائے۔ تو انہی کے نانا جان کا یہ دین ہے، انہی کے نانا جان کی یہ سنتیں جمعے کے بعد بیان ہوتی ہیں۔ قبرستان میں جیسے آپ سن رہے ہیں بھئی جمعہ میں پہلے دن جانا سنت ہے، یہ بھی ہے، تو کوشش کریں جتنا بھی بندہ کر سکتا ہے، غفلت میں نہ بیٹھے، کیونکہ وہ اسرائیل آئے گا، وہ آپ کی غفلت دور ہو جائے گی لیکن فائدہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہی پھر موت کے فرشتے آنے سے پہلے ہی آپ الرٹ ہو جائیں، اور جو ہے انشاءاللہ اپنا بھی نفع کریں، اپنے بیوی بچوں کا بھی، اور ساری انسانیت کے فائدے کے لیے جو ہے محنت کرے انشاءاللہ۔ اللہ پاک قبول فرمائے، سنت ادا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد۔ جیسا کہ جمعہ کے خطبہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اسلام کا وہی تصور
سمجھنا اور ماننا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، جو اسلام کا اصل تصور جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پر نبی آخر الزمان حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ نے پھر اپنے اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا۔ لیکن بعد مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے علم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق ایک اسلام کے بارے میں ایک تصور گھڑ لیتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں، تو اس سے پھر یہ ہے کہ اپنا بھی نقصان ہوتا ہے اور بندے کو اللہ کا قرب بھی نہیں ملتا، اور اس کی محنت اور تگدو جو ہے وہ بعض دفعہ ضائع چلی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک یہ تصور ہے اسلام کا سب سے بڑا، اللہ کی عبادت کے بعد اور اطاعت و فرما برداری اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت اور اتباع اور محبت کے بعد، جس کو مولائی عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا الخیر کلہ فی کلمتین، ساری کی ساری خیر، ساری کی ساری بھلائی اور نیکی یہ دو چیزوں میں بند ہے، یہ دو ہی چیزوں میں بند ہے، اور مطلب یہ کہ جس نے ان کو حاصل کر لیا اس نے تمام بھلائی اور خیر اور برکتیں اور کامیابیاں حاصل کر لی، اور جس نے ان کو کھو دیا اس نے برکتوں اور خیرات اور کامیابیاں نہیں بلکہ ناکامیاں اور اللہ سے دوری کی وادیوں میں وہ جا گرے گا بندہ۔ وہ فرمایا پہلی یہ ہے تعظیم لامر اللہ، کہ جب بھی موقع آئے، امتحان آئے اور شریعت اور سنت اور اللہ کے حکم سے کوئی چیز کسی بندے کی ڈیمانڈ، عورت کی ڈیمانڈ، مرد کی ڈیمانڈ، معاشرے کی ڈیمانڈ ٹکرا رہی ہو، تو اس موقع پر وہ اللہ کے حکم پر ڈٹ جائے، اسی کو اوپر رکھے، اسی پر قربان کر دے ہر چیز۔ ایک چیز تو فرمایا یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تعظیم لامر اللہ، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھائی کہ یہ اللہ کا امر ہے اور یہ یزید کا امر ہے، اور اس کے لیے پھر کیا اللہ کے امر کتنا ہے قیمتی ہے، اللہ کا حکم کتنا قیمتی ہے۔ وہ امام حسین نے فرمایا میری بیویوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، بچوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، میرے معصوم بچوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، بلکہ میں نواسہ رسول ہوں، میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے اللہ کا امر اور اللہ کا حکم۔ یہ اوپر رہے گا، ہر چیز میں مٹا دوں گا لیکن اس کو جو ہے وہ اوپر رکھوں گا۔ یہ طریقہ محمدی، طریقہ حسینیہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑھ کر یہ سبق ہمیں دیا کہ تعظیم لامر اللہ کیا ہوتی ہے، اللہ کے حکم کو کس طرح اوپر رکھا جاتا ہے۔ ایک ہم ہے چھوٹی چھوٹی باتوں، جی نیند نہیں پوری ہو رہی، اے جی خرچہ نہیں پورا ہو رہا، اے جی بیوی بچوں کے لیے بھی کام کرنا ہے، اے جی بل، ایسے ہی وہ کوفی کہتے تھے، یہی ان کا دین تھا۔ ان کے اسلام کا تصور یہ تھا کہ اپنی ضرورتوں کو اور اپنی چیزوں کو پہلے، اور اسلام اگر وہ ہماری پوری ہو گئی، ہمارا کھاتا پورا ہو گیا تو بعد میں دیکھیں گے کہ دین کے لیے بھی، امام حسین کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارا پورا ہونا چاہیے۔ وہ نہیں تو خدا حافظ امام حسین کو بھی اور دین کو بھی اور جو ہے حق کو بھی۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، بعد میں ان کا افسوس کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن اس وقت ان کا ساتھ دینے والے کم ہیں۔ اس لیے پہلے افسوس کرنے والے اور پہلے ان کا ساتھ دینے والے بہت زیادہ ملیں گے، اور بعد میں بھی بہت ملیں گے، لیکن اس موقع پہ کتنے تھے، بات یہ ہے پوائنٹ کی۔ پہلے اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ ڈیمانڈ نہیں ہے قربانی کی کوئی، اور بعد میں اس لیے ہم مجلسیں اور پیٹ رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ اب وہ تو ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہم سے، اب تو وہ موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ غلط بات ہے، موقع اب بھی ہے، وہ ہم سمجھ نہیں رہے۔ ہم وہی کوفیوں اور یزیدیوں کے طریقوں پر چل رہے ہیں بہت سارے لوگ، اور سمجھ نہیں رہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ دو چار
نعرے مار کے 2-4 مجلسیں کر کے، کاش جتنا ہم اپنے جسم کو پیٹتے ہیں اتنا شیطان کو پیٹیں اور اتنا گناہوں کو پیٹیں تو کہیں ہماری نجات بھی ہو جائے۔ شیطان تو جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے اور ہم جو ہے الٹا اپنے آپ کو بھی، اور جتنی ہم پیسے اور خرچ کرتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں، کاش ہم حق کے بارے میں، وہ جو سچ بولنا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے بارے میں سچ کی آواز بلند کریں۔ یہ امام حسین کا نعرہ تھا، سچ کی آواز بلند کرنا۔ تو انہوں نے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی اور حضرت علی کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ طریقہ محمدیہ کے مشائخ میں سے ہیں اور مطلب لیڈروں میں سے ہے، مقتداؤں میں سے ہے، اس لیے ہر چیز آپ کو طریق کی ان میں کمال اور ایکسیلنس درجے کے پہ ملے گی۔ جس طرح میں نے ایک پوائنٹ آپ کو بتایا کہ اللہ کے حکم کو کس طرح اوپر رکھا جاتا ہے، وہ ان سے سیکھو، کہ انہوں نے ایک اللہ کا حکم ہی تھا بھائی بات اس کی بیعت نہیں کرنی، یعنی یہ باطل ہے، گمراہ ہے، بھائی اس کا نہیں، حکم ہی تھا۔ اور کیا تھا جو انہوں نے سمجھا بھائی اللہ کی مجھ سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ بھئی میں اللہ کا حکم یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کرنی، میں یہ کہہ رہا ہے کرو، اور اس کے لیے اب ان کی آزمائش ہو گئی، ان کا ٹیسٹ ہو گیا، کیونکہ وہ اونچے درجے کے لوگ تھے۔ اللہ نے ٹیسٹ، بھئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے کے بندے تھے، اور ان کی آزمائش شروع ہو گئی۔ پہلے تو وہ پانی وغیرہ بند کر دیا گیا، اس پر بھی وہ ڈٹے رہے۔ پھر جو ہے ان کی پراپرٹی، ان کی جائیداد قبضہ کر لی گئی۔ مدینہ شریف میں سے جو ہی نکلے، مکہ شریف جو ہی گئے، ان کی پراپرٹی قبضہ کر لی لوگوں نے۔ ان کا جو مال و دولت تھا، جو زمینیں تھی، جو جائیدادیں تھی، وہ اپنا پوری کر لی۔ اسی طرح جو ہے درجہ بدرجہ ان سے قربانیاں اللہ کی طرف سے اور آزمائش جو ہے وہ بڑھتی رہی، لیکن وہ کسی جگہ بھی نہ ٹھہرے، کسی جگہ بھی وہ ٹھہرے نہیں، کسی جگہ بھی انہوں نے پس و پیش نہیں کیا، دوسری دفعہ سوچا بھی نہیں کہ میں یہ دوں یا نہ دوں، میں کروں یا نہ کروں۔ یہ ہوتا ہے اصلیت جو بندے کی ظاہر ہوتی ہے مشکل کے وقت، جب شیطان اور نفس اور خواہشات اور دنیاوی مشکلیں انہوں نے گھیرا ہوا ہو، تو اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، جو انہی کی اولاد میں سے، امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بھئی ساری کی ساری بھلائی خیر اس میں بند ہے۔ اور مشکل وقت کہنا، او جی مجھے غصہ آ گیا تھا، او جی بڑا مشکل حالات آ گئے تھے، اسی وقت تو آزمائش تھی۔ ثانی میں جو ہے کیا آزمائش ہونی ہے؟ ثانی میں کے وقت میں وہ آزمائش نہیں ہوتی اس طرح کہ جس طرح جو ہے اللہ مشکل میں بندہ جو ہے وہ اس کے سے آزمائش ہو۔ اور دوسرا فرمایا انہوں نے کہ دوسری چیز جس میں بھلائی خیر بند ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق کی بھلائی چاہنا، مخلوق کی خیر خواہی چاہنا۔ اور یہ بھی اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ دیکھیں، جتنی بھلائی انہوں نے چاہی کہ بھئی میرے نانا کی امت اور خلق خدا کو حق کا پیغام پہنچے، ان کی بھلائی ہماری جتنی انہوں نے چاہی اور جو اس کے لیے قیمت دی، وہ اس کی مثال نہیں ملتی، نہ پہلے نہ بعد میں، کہ مخلوق کو بھلائی پہنچے میں بے شک ذبح ہو جاؤں، مخلوق کو بھلائی پہنچے وہ تھکے نہیں، وہ میں بے شک پیاسا رہوں، بے شک میری بیویاں جو ہے وہ خامد کے بغیر رہ جائیں، بہنیں جو ہیں وہ بیوہ بن جائیں، بیویاں بیوہ بن جائیں، لیکن مخلوق کے خدا کو حق کا پیغام اور دین کا پیغام پہنچے۔ اور ادھر پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، چھوٹے موٹے بہانوں سے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور بہانے بوتے بنو کے اپنا سمجھتے ہم ہوشیار ہیں۔ ہم ہوشیار نہیں ہیں، شیطان ہوشیار ہے اور ہم بے وقوف ہیں، جو مطلب ہے یعنی بالکل گدھوں کی طرح اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو کہ یعنی دین کو اور اللہ کے حکم اور مخلوق کی بھلائی کو چھوڑ کر جو ہے وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک میں ارشاد فرمایا، ایک بار حدیث کا واقعہ کیا فرمایا، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ جو بندہ، وہ تو دین کی ضرورت تھی نا، ہم کہتے ہیں بھائی دعوت کے لیے نکلو، تبلیغ کے لیے، یہ مخلوق کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے۔ امام حسین نے مخلوق کو پانی نہیں دیا، پانی کی تو محروم کر دیا ان لوگوں نے آپ کو، اور آپ نہیں پہنچ رہا تھا، پیسے نہیں دیے،
انہوں نے جو سب سے بڑی بھلائی کی وہ یہ کہ دین کا اور اسلام کا صحیح میسج پہنچے لوگوں تک قیامت تک کے لیے۔ تو آج بھی سب سے بڑی خیر خواہی مخلوق کی یہی ہے کہ ان کو پہلے جہنم کی آگ سے بچنے کا انتظام اور بعد میں دنیاوی بھوک و افلاس اور پریشانیوں سے بچنے کا انتظام، کیونکہ یہ گزر جائیں گی، وہ گزریں گے نہیں۔ فرق ہے بہت بڑا، یہ گزر جائیں گی، وہ گزریں گی نہیں، وہ وقت گزرے گا نہیں، بہت مشکل۔ تو امام ابن حبان نے فرمایا، روایت کی کہ جو بندہ کسی کی ضرورت پوری کرنے جائے، یہ اب دنیاوی ضرورت کی بات ہو رہی ہے، یعنی دنیاوی کسی کی پریشانی، کسی کو کوئی کام ہے، آپ کسی کو لفٹ دے رہے ہیں، کسی کی چیز ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کی مطلب یعنی کپڑے درست کر رہے ہیں، یا کسی کا کوئی بھی کام جو بندہ کرتا ہے، کسی کی دنیاوی ضرورت پورا کرنے جائے، اب دینی ضرورت کا تو اور زیادہ اجر و ثواب ہوگا، اس کا تو اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اور پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کر دیتا ہے۔ 75,000 فرشتے آ کے اس پہ سایہ کر دیتے ہیں، یعنی اس پر اس کے سر پہ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سایہ کر کے اپنے پروں سے، جو پھر کرتے کیا ہے، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر صبح ہو، اگر دن ہو تو رات ہونے تک وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، پھر مغرب کے بعد ختم ہو جاتا ہے ان کا، اور اگر رات ہو تو صبح تک یوں ہی کرتے ہیں۔ اور یہ شخص جس طرف بھی قدم بڑھاتا ہے، ہر قدم پر اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ جھاڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی مثلا آپ نے 10 بجے کسی کی ضرورت پوری کر دی، کام کیا، مثلا 10 بجے کسی کا کام آ گئے، کسی گاڑی خراب ہے یا کسی کو سودا لانا ہے، کسی بوڑھے کا کام ہے، اب بہت ساری باتیں ہیں، میں بتا نہیں سکتا، وقت نہیں ہوتا اس وقت، تو ورنہ جو ہے یہ سمجھے کہ یہ 4-5 صفوں کی سنتیں ہیں، اور میں آپ کو 4 لائنیں سنا رہا ہوں صرف، یعنی یہ جو ضرورتیں پوری کرنے والی حدیثیں اور اولیاء اللہ کے واقعات کیسے کیے، وہ اس کے لیے تو پھر تھوڑا مزید وقت چاہیے۔ آپ مثلا 10 بجے آپ نے کسی کی ضرورت حاجت، لیکن اللہ کے لیے، پانجی کے لیے نہیں کہ بھئی یہ میری کل کرے گا، یعنی اللہ کے لیے کی، اس وقت آسمان سے فرشتے قطار اندر قطار، پہلے 400-500 500 اکٹھے ہوتے ہوتے 75,000 فرشتے آپ پر سایہ کر دیا کہ اللہ کے لیے آپ نے کسی کی بھلائی حاجت پوری کر دی۔ ضرور جب یہ کر دی، اس کے بعد 10 بجے سے لے کے مغرب ہوتی 4 بجے تک آپ جتنے قدم بھی چلیں گے، جدھر جائیں، مارکیٹ جائیں، گھر جائیں، مسجد جائیں، بازار جائیں، جدھر مرضی چل رہے ہیں، ہر قدم پر ایک گناہ جھڑ رہا ہے آپ کا، اور فرمایا ایک مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ اس شخص کی کیا فضیلت ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے طریق کی تعلیم کو جو بند کیا، یعنی کوزے میں سمندروں کو بند کر کے انہوں نے جو تعلیم دی، ان میں اس لیے ان کے درجہ لوگ حیران ہوتے ہیں، بھئی ان لوگوں کے جو مشائخ محمدی ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کو اتنا قرب کیوں حاصل ہے، ان کو یہ درجات کیوں ملتے ہیں، ان کو یہ بشارتیں اور یہ جو اور ان کی جو کرامتیں اور ان کے جو زہد اور تقوی ان کو کیوں اتنا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے پتے کی باتیں پتہ کر کے وہ پلے باندھ کے اور اس پر وہ عمل کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ مطلب یعنی نہ پتہ نہ نیوا، بالکل یا ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر کھچڑی بنا کے، اور پہلے تو وہ اخلاص ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے ہی نہیں ہے، وہ لوگوں کی مدد کرنی ہے، لالچ اپنا رکھنا ہے، بھی میرا اب کیا یہ کرے گا، میرا کیا کرے گا، میں یہ اس سے کام میں کیا لے سکتا ہوں۔ جس کے ساتھ کام ہو اس کو کہتا ہے وہ ضرورت کے وقت وہ گدھے کو بھی باپ کہہ لے گا، آپ یہ سب کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے جو ہے، اور جس کے پاس نہیں ہو اس کو وہ اس کی حاجت پورے کرنے والا وہ اپنا نہیں ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ اور بھی ہے، اگلے جمعے پہ آپ کو اور چیزیں اس کے متعلق سنائیں گے، اور تاکہ عمل، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو صرف سنانے کی باتیں ہیں، لیکن طریقہ محمدیہ پر جو بندہ چلتا ہے وہ خود بخود یہ چیزیں اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو فضیلتیں پتہ ہے یا نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ مجھ پر 75,000 فرشتے سایہ کر رہے ہیں، لیکن اس پر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مخلوق کی بھلائی، شفقت علی الخلق وہ کر رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو دین کی بھلائی چاہے، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرے کہ بھئی یہ جہنم سے بچیں، ان کو جو ہے آخرت کے عذاب سے بچے، تو وہ تو بہت بڑی حاجت اس نے پوری کر رہا ہے وہ لوگوں کو، اور اس کا درجہ اس لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہم انبیاء کے بعد جو جنت میں جو نیکسٹ درجہ ہوگا وہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ جو عمل کر کے، مطلب یہ مفہوم یہ ہے، اور دین کی دعوت اور لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہے پھر چل کے. اور یہ امام حسین کی سنت ہے کہ آپ نے مدینہ بھی چھوڑ دیا، مکہ بھی چھوڑ دیا، دو ہی تو سب سے قیمتی جگہ تھی. اب بھی دو ہی سب سے پاک جگہ ہیں، سب سے افضل ترین جگہ اب جو ہیں وہ بھی مدینہ شریف اور مکہ شریف ہے. لیکن آپ نے بتا دیا کہ اللہ کے لیے نکلنا، دین کا پیغام کے لیے نکلنا، وہ اس سے بھی افضل چیز ہے، اس سے بھی اعلیٰ چیز ہے، اس کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے اور بچوں کو بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے دین کی محنت اور دعوت و تبلیغ کرنے کا جو سبق، اور دنیاوی حاجت کی بھی سن لی. اس لیے آپ جب نیت درست کر لیں، کوئی بندہ کام کہے اپنے نیت درست کرے، میں کس کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اجر و ثواب اور اللہ کے قرب کے لیے. اس کے بعد آنکھیں بند کر کے کر دیں. یہ نہ دے وہ کیا کر رہا ہے، وہ شکریہ کرتا ہے، وہ بدلہ دیتا ہے، نہیں دیتا، وہ کام آئے گا. وہ کام آیا یا نہ آیا، اللہ آپ کے کام آئے گا. تو اب بندے کی آپ کو کیا ضرورت ہے پھر، جب اللہ پاک خود کام آئے گا آپ کے. بندہ کام آئے گا بھی تو کتنا کچھ کرے گا، جتنا کچھ اس کے پاس ہے، دعا دے دے گا، کچھ پیسے دے دے گا. اور جب اللہ کسی کے کام آئے گا تو پھر کچھ نہ پوچھے، جس کے خزانے لامحدود ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ سودا زیادہ نفع اور فائدے کا ہے. ہاں توجہ کر لے حضور علیہ السلام پر درود و سلام اور صلوات و سلام پڑھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ استغفر اللہ. یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حسین سلام علیک، یا عباس سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا حبیب سلام علیک، السلام علیک، یا رسول اللہ، السلام علیک، یا حبیب اللہ، السلام علیک، یا رسول اللہ، السلام علیک، یا حبیب اللہ، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا کریم سلام
صلوات اللہ علیک یا حبیب سلام علیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على أهل بيته سيدنا إمام الحسين رضي الله تعالى عنه ورفقاؤه في الدنيا والآخرة. اللهم ادخلنا برحمتك في رفقاء سيدنا إمام حسين رضي الله تعالى عنه واحشرنا معه وارزقنا شفاعته يوم القيامة ورفاقته في الجنة يا أرحم الراحمين يا مالك يوم الدين. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. رسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر بھلائی اور شفقت فرماتے ہوئے ان کو موت کی تیاری اور موت کی تیاری کے طریقے جو ہے وہ سکھلائے تاکہ وہ ان کا خاتمہ اور ان کی جو آخرت اور قبر کی زندگی اچھی ہو جائے. تو ان میں سے گاہے بگاہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام موت کی تیاری کے متعلق کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ارشاد فرماتے رہتے. تو ان میں سے ایک چیز جو موت کی تیاری میں آپ کو مدد کر سکتی ہے وہ یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آئے اور وہ بندہ وضو کی حالت میں ہو تو اسے شہادت اور شہید مرنے کا ثواب ملتا ہے. تو طہارت کی حالت میں یعنی وضو کی حالت میں مرنا باعث فضیلت ہے، شہادت کا اجر ملتا ہے. اور موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں یہ پاک فرشتے، جنتی فرشتے، اور ان کو صفائی اور طہارت پسند ہوتی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ موت سے قبل وضو غسل کرے. یعنی جب مطلب یہ اس کو پتہ تو نہیں کب مرنا ہے، لیکن جب شک ہو کہ بھئی بیماری سخت ہے تو یہ مستحب ہے، پسندیدہ چیز ہے، اس وقت وہ وضو اور غسل اور ذکر و استغفار میں مشغول ہو جائے. جیسے ہسپتال میں بندہ چلا گیا، کوئی پتہ نہیں کب مر جائے. تو اس سے ہمیں یہ ایک نسخہ مل گیا کہ آخرت میں کامیابی کا، کہ چلو ہم سے دنیا میں زندگی میں اگر گناہ ہے تو توبہ طائب کے ساتھ ساتھ اگر آپ زیادہ تر وضو میں رہیں گے، مثلا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں وضو میں رہنا، وضو پہ وضو کر لینا، تو موت تو تبھی آئے گی آپ کو کبھی نہ کبھی. تو جب آپ وضو میں رہیں گے تو انشاءاللہ موت بھی وضو میں آئے گی، اور جب موت وضو میں آئے گی تو آپ کو شہادت کا اجر ملے گا. بلکہ اس کی ایک اور بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ سیدہ میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا جنابت کی حالت میں بلا وضو سویا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک بندے کی جنابت کی حالت ہے، یعنی غسل کی ضرورت ہے اس کو، وہ یعنی میاں بیوی کے تعلقات یا کوئی احتلام اس کو ہو گیا، اس کے بعد وہ جنابت کی حالت میں آ گیا، اس کو کہتے ہیں جنبی یا ناپاکی. تو جب جسم ناپاک ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا جنابت کی یعنی بیوی کے ساتھ لیٹنے کے بعد بندہ فراغت کے بعد بلا وضو سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا، مطلب یہ کہ یہ حرام نہیں،
لیکن آپ علیہ السلام نے پسند نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جنابت کے بعد جو ہے وہ پاکی کے 3 درجے ہیں، پاک ہونے کے 3 درجے ہیں۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ استنجا کرے، یہ کم از کم درجہ ہے، اگر کہیں مجبوری ہے غسل نہیں کر سکتا، وضو نہیں۔ دوسرا درجہ ہے یہ ہے کہ وہ وضو کر لے۔ تو اس میں جو سوال کیا گیا اسی کے متعلق کیا گیا کہ بھئی وضو کے بغیر وہ سو جائے، تو مطلب یہ کہ غسل نہیں، تو آپ دوسرا درجہ ہے کہ وہ وضو کر لے، اور اگر تیسرا درجہ جو ہے وہ افضل اعلیٰ وہ غسل کر لے تو اور اعلیٰ ہو جائے۔ تو ان 3 میں سے کم از کم جو ہے وہ درمیانے درجے میں ضرور بندہ سوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ ناپاکی کی حالت میں بندہ وضو کے بغیر سوئے۔ تو اس وقت بھی وضو کر لینے میں فضیلت ہے، وضو کرنے میں کچھ نہ کچھ پاکی اس وقت بھی حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ یاد رکھیں اس مسئلہ کو۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بلا وضو سو جائے، جو بغیر وضو کے سو جائے بندہ، تو مجھے خوف ہے کہ اسی حالت یعنی بے وضو میں موت ہو جائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نہ آئیں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وضو والے بندے کے پاس بعض دفعہ جبریل علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں ملائکہ کے ساتھ، وہ بھی ان کی بھی آمد ہوتی ہے بعد، کیونکہ آپ علیہ السلام یہاں اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بلا وضو سو گیا تو مجھے خوف ہے کہ اگر موت آ گئی اس کی تو پھر جبریل نہیں، تو جبریل علیہ السلام جب نہیں آتے، فرشتے نہیں آتے، تو پھر شیاطین آتے ہیں، وہ اس کو موت کے وقت گمراہ کرتے ہیں۔ موت کے وقت جو ہے وہ طرح طرح کی شکلیں بنا کے آتے ہیں، ماں باپ کی شکل میں آتے ہیں، دوستوں کی شکل میں آتے ہیں، اور بزرگوں کی شکل میں وہ بنا کے آتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے موت کے وقت کسی کی شکل نظر آئے، بے شک وہ بزرگ ہی کیوں نہ بنا ہوا ہو، بزرگوں کی شکل، آپ کے استاذ کی شکل، مشائخ کی شکل، اگر وہ شریعت یا عقیدہ یا سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں تو موت کے وقت قطعاً اس کی نہ سنیں، بلکہ جس طرح آپ زندہ رہے اسی عقیدے پہ اور اسی باتوں پہ مرے، کیونکہ اس وقت شیاطین بھی آتے ہیں اور جو ہے ملائکہ بھی یعنی آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ وضو پہ مرنا جو ہے وہ یعنی شہادت کا اجر و ثواب جو ہے بندے کو یعنی ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر کے لوگوں کی فضیلت بیان کی، کہ مثلا ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے کہ 60 اور 70 سال کی عمر میں اللہ پاک اسے یعنی بندے کو معذور قرار دے دیتے ہیں، یعنی یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ معذور قرار دیتے ہیں اس کو۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو 60-70 سال کی عمر کی یعنی بڑی عمر کو اب اس کو یاد بھی نہیں رہتی باتیں، اور کمزوری ہو گئی، نہ وہ اتنی عبادت کر سکتا ہے، نہ اور مطلب ہے کبھی کبھی اس کے وہ غلط کام، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگ لوگ یاد نہیں رہتا یا ہوش نہیں پوری، گالی دے دی، یہ کر دیا، غصے ہو گئے، کوئی ایسی ویسی بات کر دی، ایسا ہوتا ہے بڑی عمر میں، اور اب وہ عبادت وہ بھی چیزیں نہیں کر سکتے۔ تو آپ علیہ السلام یہ مطلب یہ ہے کہ معذور قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ وغیرہ جو اتفاقاً یا بھولے سے یا بڑھاپے کی وجہ سے وہ صادر ہو جاتے ہیں ان کو زبان کے یا کوئی اور گناہ، یا اور عبادت میں جو ضعف اور کمزوری وغیرہ سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس پر اللہ پاک پکڑ نہیں کرتے اس عمر کے لوگوں کو جو 60 اور 70 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور اس کو بلکہ جوانی کی عبادت کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ یعنی اس لیے وہ پریشان ہو جائے بوڑھے بھائی جی انہوں نے نماز نہیں پڑھ سکتے، بڑی پریشانی بنی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، اٹھنے نہیں ہوتا، کمزوری ہے، وضو نہیں ہوتا، انہوں نے بھی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جب اللہ پاک فرما رہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کیا اور انہوں نے ہمیں سکھایا کہ آپ کے لیے اگر آپ جوانی میں پڑھتے رہے تو آپ کے لیے وہی اجر و ثواب لکھا جائے گا، اگر آپ صحت کی حالت میں جو عمل کرتے تھے وہی اجر و ثواب جو ہے وہ بیماری کی حالت میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سال میں فواحش اور کبائر اور گناہوں میں مبتلا ہو تو اس سے پکڑنے، یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جوانی میں ٹھیک رہا، فرمان بردار رہا، اب ضعیفی میں کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، مثلا پاکی ناپاکی میں، بس بزرگ لوگ ہیں
وڈیری عمر کے بڑی عمر کے پاکی ناپاکی کا اتنا خیال نہیں رہتا، کپڑوں کا، اور یہ ہو گیا پیشاب کی تکلیف ہو گئی، جماعت وغیرہ میں شامل بعض دفعہ نہیں ہو سکتے، اور اس طرح کی کمی کوتاہی ان کی عمر کی وجہ سے، تو اللہ پاک نے ان کو معذور قرار دیا ہوا ہے۔ اس لیے جب اللہ نے معذور قرار دیا ہے، وہ اللہ پاک ان پہ پکڑ نہیں کرتے، تو جو انسان ہیں، جو ان کے بچے ہیں یا ہم لوگ ہیں، ہمیں ان پر پکڑ کرنی چاہیے۔ ہم لوگ اسے جی بوڑھا بڑا تنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہی جب اللہ پاک ان پر نرمی کر رہا ہے، مواخذہ نہیں کر رہا، اس لیے کہ اب ان کا وہ معاملہ نہیں رہا، تو جس کے ماں باپ یا کوئی بڑا بزرگ یا دوسرے کوئی بھی عام مسلمان یعنی بڑی عمر کا ہے یا کوئی بھی بوڑھا ہے، وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا، تو آپ اس کی باتوں کا برا مت بنائیں، اس کے ساتھ اس طرح معاملہ نہ کریں جس طرح اپنے برابر والے لوگوں کے ساتھ بندہ کرتا ہے، کہ جب اللہ نے اس کو ایکسکیوز کر دیا اس وجہ سے کہ اب وہ اس طرح نہیں رہا، تو اب آپ بھی اس کو یعنی ایکسکیوز کریں، یعنی اس کو معاف کریں، اور اس کی طرف جو ہے وہ اس کے ساتھ ضد اور مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے ان میں نرمی جو ہے وہ کریں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندہ جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اور آسمان میں ملائکہ کے نزدیک وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان نیکوکار یعنی ہو، مسلمان ہو، جب 70 سال کا ہو جائے تو وہ اللہ اور فرشتے اس کو پسند کرنا شروع کر دیتے، اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی خدمت، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا، بڑوں کی اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس میں پتہ چل گیا کہ بھئی ایک تو اس عمر میں جانا بھی باعث فضیلت ہے، اس عمر میں مرنے میں بھی یعنی فضیلت ہے، اور اسی طرح جب اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، وہ پھر کبھی آپ کو سنائیں گے اور فضیلتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے معاملے میں، اپنی ڈیمانڈوں میں، اور آپ جو ان کے ساتھ توقع رکھتے ہیں اس میں کمی کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح نہ پیش ہیں جس طرح ایک بالکل ٹھیک ٹھاک بندہ، اور کہیں جیسے بندے کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ، ایک بندہ کہتے ہیں بھئی ان کا دماغ پوری طرح مثال کے طور پر نہیں بھئی کام کر رہا، بڑے ہو گئے ہیں، اے جی فلاں معاملے میں تو بڑا ہوشیار ہے، پیسوں کے معاملے میں بڑا ہوشیار ہے، بھئی یہ کہاں جا رہا ہے آپ کو کہ بھئی سارے معاملے میں وہ پاگل ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ معاملات میں کمی کوتاہی، کچھ معاملات میں وہ اپنا رہیں گے، لیکن بات یہ جب عمر کو پہنچ گئے پھر جو ہے وہ اپنا آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار کرے جو ملائکہ کرتے ہیں اور جو اللہ پاک کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کا اور وضو میں رہنے کا جو ہے وہ شرف ہمیں بخشے، تاکہ ہماری موت جو ہے یہ شاید یہی چیز کام آ جائے اور گناہ ہوں ہم میں، اور موت وضو میں آ جائے تو یہ شہادت کا اجر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو کے پلڑے جب رکھا جاتا ہے تو وہ گناہ کا پلڑا جتنا بھی بھاری ہو تو وہ شہادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے اس سے۔ یہ مطلب ہوتا ہے شہادت کا ثواب، کیونکہ وہ ہر گناہ پر بھاری ہو جاتا ہے سوائے بندوں کے حقوق جو ہیں ان کے بجائے۔ جو اللہ پاک مجھے آپ کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے جو اچھی حالت میں مرتے ہیں، اور اچھی حالت میں وہی مرے گا جو کوشش بھی کرے گا، اور کوشش نہیں کریں گے تو پھر تو اتفاقی بات ہے جیسے بھی موت ہو گئی۔ تو اس میں وضو میں رہنا، بڑوں کی عزت کرنا، احترام کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے مددگار ہوتی ہیں۔ ابھی کچھ تلاوت کر لیں، سورۃ فاتحہ، کل شریف، جو بھی آتا ہے، سورۃ یاسین، سورۃ ملک، جو بھی آتے ہیں پڑھ لیں، اور پھر اصالہ ثواب کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، وهو العزیز الغفور، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير۔
النذير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم لفي ضلال كبير قالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم سحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم من غيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم وجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها كلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فلا تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاسبا فتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم كيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن هلكني الله من معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنت بالله صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنا اپنے اس بندوں میں سے جن کے خاتمے اچھے ہیں جن کی زندگی اچھی ہیں ہمیں بھی باوضو موت نصیب فرما یا ارحم الراحمین شہادت کا اجر و ثواب عطا فرما یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین بڑے عمر کے لوگوں کو جیسا تو نے معذور قرار دیا ہمیں بھی ان کے ساتھ نرمی کرنے کی شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین جو صورت قرآن مجید کی ہم نے پڑھی اپنے فضل و کرم سے اجر و ثواب عطا فرما اس کا ثواب ہدیت تحفۃ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تمام انبیاء اور رسل اہل بیت و صحابہ خصوصاً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کربلا اور جو باقی غازی بنے وہاں کے عورتیں اور مرد یا ارحم الراحمین ان کو پہنچا تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پچھلی امتوں مسلمہ جو وفات پا گئی سب کو پہنچا خاص طور پر اس قبرستان میں جو مسلمان دفن ان کو اور خاص طور پر وہ جو لوگ میں جانتے تھے اور پہچانتے تھے اور ہماری مجالس میں شامل ہوتے تھے یا ارحم الراحمین خصوصی رحمتیں برکتیں ان پر نازل فرما اور ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما آمین برحمتک یا ارحم الراحمین استغفر اللہ